حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے گھر کو تعمیر کیا۔ تعمیر کرنے کے بعد انبیاء کا یہ دستور رہا ہے کہ جب بھی وہ مسجد بناتے تھے وہ اللہ سے دعا کیا کرتے تھے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے بھی جب مسجد اقصی کو تعمیر فرمایا تو اللہ رب العزت سے 5 دعائیں کی۔ سب سے پہلی دعا یہ کی، اے اللہ اس مسجد اقصی میں جو گناہگار بھی آئے، تیرا نافرمان بھی آئے، جیسا کیسا بھی ہو، اے اللہ تو اس کی توبہ قبول فرما لینا۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی سیدنا سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی۔ انبیاء کی تمام دعائیں تقریباً قبول ہوتی ہیں، اس لیے سلیمان علیہ السلام کی 5 دعائیں اللہ رب العزت نے قبول فرمائی۔ پہلی دعا کہ جب کوئی توبہ کرنے آئے تو قبول کی جائے، اور دوسری سلیمان علیہ السلام نے دعا کی، کیا کی؟ جو خوف کی وجہ سے بیت المقدس میں آئے پناہ لے لے، کسی بھی چیز کا خوف ہو، اے اللہ اس گھر میں آنے کی برکت سے اس کا خوف دور کر دینا۔ اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی۔ تیسری دعا یہ تھی کہ جو مریض بھی جس مرض میں بھی مبتلا ہو، جتنی پرانی مرض کیوں نہ ہو، لا علاج مریض بھی بیت المقدس میں چلا جائے اور جا کر اپنی شفا کے لیے دعا کرے، اللہ رب العزت اسے شفا نصیب فرماتے ہیں، اس کی بیماری کو ختم فرما دیتے ہیں۔ چوتھی دعا سلیمان علیہ السلام نے یہ کی، اے اللہ جو بھی تیرے اس گھر میں غریب ہو کر آئے، فقر کی حالت میں آئے، تنگ دستی کی حالت میں آئے، اے اللہ تو اسے اس گھر کی برکت سے غنی کر دینا، امیر کر دینا، مالدار بنا دینا۔ اللہ نے یہ دعا بھی قبول فرما لی۔ اور 5ویں دعا سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کیا کی کہ جو آدمی بھی مسجد اقصی میں بیت المقدس میں آ کر بیٹھا رہے، اے اللہ جب تک وہ بیٹھا رہے اس وقت تک اس پر اپنی رحمت کی نظر ڈالتے رہنا، اے اللہ اس کو اپنی رحمت میں رکھنا۔ اللہ رب العزت نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کی یہ 5 دعائیں قبول فرمائی۔ اس دور میں بھی اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو فقیر ہے یا کسی وجہ سے خوف میں ہے یا کسی مصیبت میں گھرا ہوا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے گناہوں کی توبہ نہیں، یا کسی ایسی مرض میں مبتلا ہے جو لا علاج ہے، تو وہ مسجد اقصی چلا جائے اور جا کر اللہ رب العزت سے دعا کرے۔ اللہ رب العزت نے مسجد اقصی کو یہ خصوصیت دی ہے کہ وہاں جا کر جو دعا بھی کرو گے قبول کی جائے گی، جو دعا بھی کرو گے قبول کی جائے گی۔ دنیا میں اللہ رب العزت نے 3 مسجدیں ایسی بنائی ہیں کہ جنہیں دیکھ کر ثواب ملتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنی مساجد بھی دنیا بھر میں ہیں، مسجد کو دیکھنے کا کوئی ثواب نہیں شرعاً۔ پہلی مسجد بیت اللہ مسجد حرام، دوسری مسجد مسجد نبوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، تیسری مسجد اقصی یعنی بیت المقدس۔ ان تینوں مسجدوں کو صرف ثواب کی نیت سے اگر آپ دیکھنے جائیں تو آپ کو ثواب ملے گا۔ اس کے علاوہ کسی مسجد کو صرف دیکھنے کا ثواب نہیں، عبادت کا ثواب ملے گا۔